کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب سب لوگ آپ کو چھوڑ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا واقعی سب ختم ہو جاتا ہے؟ یا پھر وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ خود آپ کو تھام لیتا ہے؟ ایک عورت تھی، مگر صرف اتنا کہنا اس کی پوری کہانی بیان کرنے کے لیے کبھی کافی نہیں ہوگا۔ وہ خاموشی میں لپٹی ہوئی صبر تھی، وہ تھکی ہوئی آنکھوں کے پیچھے چھپی ہوئی مضبوطی تھی، وہ ایسی طاقت تھی جو شور نہیں کرتی مگر تقدیریں بدل دیتی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں ہمیشہ 1000 دانوں والی ایک تسبیح ہوتی تھی۔ وہ صرف اسے تھامتی نہیں تھی، بلکہ وہ تسبیح اسے سنبھالے رکھتی تھی۔ جب بھی دنیا اسے بکھرتی ہوئی محسوس ہوتی، وہ خاموشی سے دانے انگلیوں میں گھماتی اور وہ الفاظ دہراتی جو اس کی زندگی کا سہارا بن چکے تھے۔ اس کا بچپن آسان نہیں تھا۔ اس کے والد بہت جلد دنیا سے چلے گئے۔ اس کی ماں بیوہ تھی، کمزور، فکر مند اور محدود وسائل کے ساتھ زندگی سے مسلسل لڑتی ہوئی۔ بھائی گھر میں موجود تھے مگر محافظ نہیں تھے۔ ایک نشے میں کھو چکا تھا، دوسرا غصے اور بے چینی میں جلتا رہتا تھا۔ گھر کی دیواریں تو تھیں مگر سکون نہیں تھا۔ اس نے بہت جلد خاموش رہنا سیکھ لیا۔ وہ کسی کونے میں بیٹھ جاتی، ہاتھ میں تسبیح، اور اس ذات سے بات کرتی جو اس وقت بھی سنتی ہے جب کوئی اور نہ سنے۔ وہ ابھی اپنے خوابوں کو سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ زندگی نے اس کے لیے فیصلے کر دیے۔ ایک رشتہ آیا اور اس کی مرضی پوچھے بغیر اس کی شادی کر دی گئی۔ وہ ابھی خود کو پہچان ہی رہی تھی کہ اسے ایک نئے گھر، نئی زندگی اور نہ ختم ہونے والی ذمہ داریوں کے حوالے کر دیا گیا۔ شوہر کے گھر میں اسے محبت نہیں ملی، صرف توقعات ملی۔ وہ سب سے پہلے جاگتی اور سب سے آخر میں سوتی۔ ہر چھوٹی غلطی تنقید کا سبب بن جاتی۔ پھر اللہ نے اسے اولاد سے نوازا، ایک بیٹی۔ اس نے اپنی بچی کو گود میں لے کر مسکرایا، مگر گھر میں خاموشی چھا گئی۔ بیٹی ہے، جیسے یہ کوئی مایوسی ہو۔ پھر دوسری بیٹی، اور پھر تیسری۔ ہر بار اس کے دل میں خوشی تھی، ہر بار دوسروں کے دل میں بوجھ، مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ رات کو جب سب سو جاتے، وہ نماز پڑھتی اور سرگوشی کرتی۔ یا اللہ، تو میرے دل کو جانتا ہے، میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ تیسری بیٹی کی پیدائش کے بعد وہ بہت کمزور ہو گئی، جسمانی اور ذہنی طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ کئی دن ہسپتال کے بستر پر لیٹی دروازے کو دیکھتی رہتی۔ جب بھی قدموں کی آہٹ آتی، وہ سمجھتی کوئی اسے لینے آیا ہے، کوئی نہیں آیا۔ ایک نرس نے نرمی سے پوچھا، کیا کوئی آپ کو لینے نہیں آئے گا؟ اس نے اپنی نومولود بچی کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہ ہسپتال سے اکیلی نکلی، ایک چھوٹا سا بیگ ہاتھ میں، نومولود گود میں، اور 2 ننھی بچیاں ساتھ چلتی ہوئی۔ زیادہ وقت نہیں گزرا، ماں کے گھر لوٹی، مگر وہاں نہ مالی گنجائش تھی نہ جذباتی۔ بھائیوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ خود ہی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ گھنٹوں خاموش بیٹھی رہتی، کبھی بے وجہ ہنس دیتی، کبھی بے قابو ہو کر روتی۔ لوگوں نے کہا وہ پاگل ہو گئی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ حد سے زیادہ ٹوٹ چکی تھی۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اسے مانگ کر گزارا کرنا پڑا۔ دروازے کھٹکھٹاتی، کبھی آٹا مل جاتا، کبھی پرانے کپڑے، کبھی کچھ بھی نہیں۔ اس کی بیٹیاں معصوم آنکھوں سے دنیا کو دیکھتی رہتی، مگر وہ ان سے کہتی ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دوپہر وہ مسجد کے باہر بیٹھی تھیں، تینوں بیٹیاں پاس، ہاتھ میں تسبیح۔ کسی نے اسے پیسے دینے کے بجائے ایک قیمتی چیز دی، کام۔ ایک چھوٹے اسکول میں صفائی کرنے والی کی ضرورت تھی، اس نے فوراً ہاں کر دی۔ وہ نوکری سب کچھ بدل گئی۔ تنخواہ کم تھی مگر حلال اور باعزت تھی۔ وہ سورج نکلنے سے پہلے پہنچتیں، کلاس روم صاف کرتیں، بورڈ صاف کرتیں، واش روم دھوتیں، میزیں ترتیب دیتیں۔ اس کی بیٹیاں ایک کونے میں خاموش بیٹھ جاتیں۔ اسکول والوں نے اسے وہیں رہنے کی اجازت دے دی۔ کچن کے ساتھ ایک چھوٹا سا سٹور روم اور ایک تنگ سا برآمدہ تھا جس پر ٹین کی چھت تھی، وہی ان کا گھر بن گیا۔ گرمی میں ٹین کی چھت آگ بن جاتی، سردی میں برف، بارش میں اتنا شور ہوتا کہ ایک دوسرے کی آواز سنائی نہ دیتی۔ مگر وہ پناہ تھی، ایک پرانی چارپائی تھی، 4 جانیں اس پر سوتی تھیں۔ کبھی کسی کا پاؤں کسی کے چہرے پر آ جاتا، کبھی پانی ٹپکنے لگتا۔ طوفانی راتوں میں ایک بیٹی دائیں، ایک بائیں اور ایک اس کے سینے پر سو جاتی، اور وہ سرگوشی کرتی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا تھی، آیت کریمہ۔ وہ اس قصے کو خوب جانتی تھی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں گھر گئے تھے، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو انہوں نے یہی دعا پڑھی تھی،
اور اللہ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ اسے یقین تھا کہ اگر یہ دعا ایک نبی کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتی ہے تو اسے بھی اس کے اندھیروں سے نکال سکتی ہے۔ ایک دن ایک عورت اپنا ڈرا ہوا بچہ لائی اور کہا، اس پر کچھ پڑھ دیں۔ اس نے بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور پورے یقین کے ساتھ آیت کریمہ پڑھی۔ یہ خوف کا نہیں، یقین کا معاملہ تھا۔ پھر اچانک راستے کھلنے لگے۔ ایک شخص اسکول آیا۔ وہ گھر خالی کر رہا تھا۔ مالک بیرون ملک تھا اور اسے ایک دیانتدار فرد چاہیے تھا جو وہاں رہے تاکہ گھر خالی نہ پڑا رہے۔ اسکول والوں نے اس کا نام دیا۔ چند دنوں میں اس کے ہاتھ میں گھر کی چابی تھی۔ ایک حقیقی گھر، مضبوط دیواریں، ٹھیک دروازے، بند ہونے والی کھڑکیاں۔ اس کی بیٹیاں پہلی بار ایسے گھر میں دوڑ رہی تھیں جسے وہ اپنا کہہ سکتی تھیں۔ پھر ایک اور نعمت آئی۔ ایک ہوٹل کا شیف جس کا بچہ اسی اسکول میں پڑھتا تھا کہنے لگا، روزانہ کچھ کھانا بچ جاتا ہے، اسے پھینکنا اچھا نہیں لگتا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دے جایا کروں۔ اس دن سے گرم روٹی آنے لگی، سالن آنے لگا، باقاعدہ کھانا آنے لگا۔ بیٹیاں صحت مند ہونے لگیں، پڑھائی پر توجہ دینے لگیں، خواب دیکھنے لگیں۔ بڑی بیٹی نے سخت محنت کی، اسکالرشپ حاصل کی، دن رات پڑھا اور آخرکار ڈاکٹر بن گئی۔ دوسری بیٹی کو قرآن سے محبت ہو گئی، اس نے دینی تعلیم حاصل کی اور قرآن کی معلمہ بن گئی۔ تیسری بیٹی کو رنگوں سے عشق تھا مگر وسائل نہیں تھے۔ ماں اسکول سے بچے ہوئے ٹوٹے ہوئے کریونز اکٹھے کر کے لاتی، وہ بچی ٹوٹے ہوئے رنگوں اور کاغذ کے ٹکڑوں پر مشق کرتی رہی اور ایک دن پروفیشنل گرافک ڈیزائنر بن گئی۔ سال گزرتے گئے، گھر میں فرنیچر آ گیا، کچن میں راشن بھر گیا، بینک اکاؤنٹ میں استحکام آ گیا۔ اللہ نے ہر وہ آسائش عطا کی جس کی وہ کبھی دعا کرتی تھی۔ اب کوئی کمی نہیں تھی، مگر ایک چیز کبھی نہیں بدلی، اس کی تسبیح۔ آج بھی فجر کے بعد وہ خاموش بیٹھتی ہے، انہی دانوں کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے۔ فقر میں بھی اس نے اپنے رب کو یاد کیا، خوشحالی میں اور بھی زیادہ یاد کرتی ہے۔ جب لوگ پوچھتے ہیں، آپ یہ سب کیسے برداشت کر گئیں؟ وہ مسکرا کر کہتی ہے، میں نے برداشت نہیں کیا، میں نے تھاما رکھا اور اس نے مجھے سنبھال لیا۔ اگر زندگی کبھی آپ کو اندھیروں میں لے جائے، جیسے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کریں، آیت کریمہ پڑھیں۔ ہمیشہ ایک راستہ ہوتا ہے، ہمیشہ ایک رب ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمیشہ ایک دروازہ ہوتا ہے جو وقت پر کھلتا ہے۔ بس ہمت نہ ہاریں، کیونکہ ایک دن ٹن کی چھت کے نیچے رونے والا انسان روشنی سے بھرے گھر میں شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اور پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو سمجھ آتا ہے یہ قسمت نہیں تھی، یہ اتفاق نہیں تھا، یہ ہمیشہ وہی تھا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے اور آپ ایسی مزید حوصلہ افزا کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو دا موئز وائس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جڑے رہیے، حوصلہ پاتے رہیے اور یاد رکھیں، آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔